بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. حضرات محترم، قرآن حکیم کی فضیلت کے حوالہ سے چند پہلو اس سے پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں. آج کے درس قرآن حکیم میں ہم اس چیز کو تھوڑا سمیٹنا چاہیں گے. پہلا پہلو یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے. دوسرا پہلو یہ ذکر کیا گیا کہ یہ ناسخ ہے اور کبھی منسوخ نہ ہونے والی ہے. تیسرا پہلو یہ ذکر کیا گیا کہ یہ محدود علاقہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. چوتھا پہلو یہ ذکر کیا گیا کہ یہ امن عالم کی ضامن ہے. پانچواں پہلو یہ ذکر کیا گیا کہ جو اس کے ساتھ متعلق ہوتا گیا اس کا بھی مرتبہ بلند ہوتا گیا. اب ایک چھٹا پہلو ذرا میں تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کرنا چاہوں گا، لیکن مزید صرف چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ آج اس بحث کو سمیٹا جا سکے. چھٹا پہلو جس کو تھوڑا سا میں تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ کتاب بڑی تاثیر والی کتاب ہے. اس کتاب کی جو تاثیر ہے وہ بھی اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے. اس حوالہ سے سورہ طٰہٰ کی ابتدا نکالیے گا. 20ویں سورت ہے سورہ طٰہٰ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا معروف ہے. اس کو فی الوقت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، طوالت ہو جائے گی. لیکن ایک بات اس واقعہ کے حوالہ سے ان آیات مبارکہ کے مطابق وہ کرنا چاہوں گا اپنے ذوق کے مطابق کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بہن اور بہنوئی کو مار مار کے تھک گئے تو اس کے بعد ان کے دل میں ایک انابت کا لمحہ پیدا ہو گیا. اور میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، کہ جو بھی اس کی طرف انابت کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. انابت کا لمحہ اس انداز میں پیدا ہو گیا کہ میری بہن میرا بہنوئی اتنی مار کھا چکے ہیں لیکن یہ اس دین سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ دعوت ہے کیا. ممکن ہے کہ ذہن میں کچھ دیگر شخصیات بھی آئی ہوں کہ جن کے اوپر مکہ والے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹتے. حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت عمار ابن یاسر کا پورا خاندان ہے.
تو اس طرح کی شاید دیگر شخصیات وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آئی ہوں کہ ان کے اوپر بھی بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں لیکن کوئی بھی دین سے ہٹ نہیں رہا۔ تو جس وقت یہ انابت کا لمحہ آیا کہ دیکھوں تو صحیح آخر وہ ہے کیا چیز، تو بہن نے جس وقت قرآن حکیم کے اوراق سامنے کیے تو یہی سورہ طٰہٰ کی ابتدا تھی کہ جو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انابت کے ساتھ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب پہلی دفعہ یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیا، شاید وہ واقعی اللہ کا کلام ہو۔ ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ شاید وہ واقعی اللہ کا کلام ہو۔ اب وہ اس نظر سے اس کو پڑھ رہے ہیں کہ شاید وہ اللہ کا کلام ہو۔ تو میں اپنے ذوق کے مطابق کہنا چاہوں گا کہ جب اس انداز میں اس ذوق کے ساتھ پڑھا کہ شاید اللہ کا کلام ہو تو دل کے اوپر ضرب لگی ہوگی کہ اگر واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تو اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ نبی ہم نے اس لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، تو ہوں وہ واقعی اگر اللہ کے نبی اور اللہ کے تو پھر اتنے محبوب ہیں کہ اللہ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، تو پھر ہم تو بڑے بدبخت ہوئے کہ ہم ان کو جو ہے وہ اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان کے پیروکاروں کو بھی تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو اپنے اوپر نظر کی کہ ہمارا حال تو پھر بڑا ہی خراب ہے اسلام سے پہلے۔ اللہ فرماتے الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مشقت کے لیے نازل نہیں کیا بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے کہ جو ڈر رکھتا ہو، جو ڈرتا ہو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہوگا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور کتاب نصیحت کی کتاب ہے تو نصیحت تو کوئی بڑا بزرگ بھی کرے تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اگر اللہ انسانیت کو نصیحت کر رہے ہیں تو پھر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے، لیکن آج تک ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کردہ ہے اس کی طرف سے کہ جس نے زمینوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو بھی پیدا کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پھر یہ ضرب لگی ہوگی کہ ہم نے لات کو معبود بنایا، ہم نے منات کو معبود بنایا، ہم نے عزا کو معبود بنایا، ہم نے حبل کو معبود بنایا۔ دل میں سوچا ہوگا کہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو اس صفت کا حامل ہو کہ جو زمین پیدا کر سکتا ہو، جو بلند آسمان بنا سکتا ہو؟ تو دل گواہی دے رہا ہے کہ ایسا تو کوئی نہیں، ایسا صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جس وقت فرماتے ہیں کہ یہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے کا بنایا ہوا ہے، کا نازل کردہ ہے، تو وہ پیدا کرنے والا ہے کون؟ اللہ پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ الرحمن، وہ اللہ تو رحمتوں والا ہے، جو اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے وہ اللہ رحمتوں والا ہے۔ مکہ والے اللہ رب العزت کی صفت رحمان کو چھپاتے تھے، مکہ والے صفت رحمان کو چھپاتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ اللہ بڑا بھائی قہار ہے، بڑا جبار ہے، تواڈے چھوٹیاں دی تے وہ سندا ہی کوئی نہیں، تواڈے ال توجہ کوئی نہیں ہوندی، وہ تو ہم بڑوں کی جو ہے وہ سنتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تم ہمیں نذرانے دو، ہم تمہاری بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے اللہ کی رحمت والی صفت کو چھپایا ہوا تھا، اسی لیے تو حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دے رہے تھے
کہ ہم تو اس نہیں جانتے کہ رحمان رحیم کون ہے، کیونکہ وہ ان صفات کو چھپاتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل پہ ضرب لگی ہوگی کہ اگر میں آج تک اپنے اوپر اور ساری انسانیت کے اوپر دیکھوں تو اللہ کی رحمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن ہم کتنے ظالم تھے کہ ہم نے اللہ کی رحمتوں کو چھپائے رکھا، اللہ کی صفت رحمان کو چھپائے رکھا۔ علی العرش استویٰ، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، یعنی سارا نظام کائنات چلا رہا ہے، سارا نظام کائنات کا وہ حاکم ہے۔ تو عمر فاروق نے پھر سوچا ہوگا کہ کیا لات منات عزا یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والے ہو سکتے ہیں؟ دل گواہیاں دے رہا ہوگا کہ یہ تو چلانے والے نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کے اندر ہے، جو زمین کے اندر ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، اور جو نمناک مٹی کے نیچے ہے، جو زمین کی تہوں کے اندر ہے، وہ سب کچھ اس کی ملکیت ہے۔ تو اتنے اختیار جب حضرت عمر فاروق کی نظروں کے سامنے گزرے تو دل نے گواہی دی کہ واقعی ان اختیارات کا مالک اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لات منات عزا ہبل یہ ان ساری صفات کے حامل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ نے اپنے اختیار کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے علم کا بھی ذکر فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو بلند آواز سے بات کرے تو خیال کر لے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ اللہ تو بھید کو بھی جانتا ہے، اور جو بھید سے بھی چھپی ہوئی چیز ہو میرا اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ یہاں پر بھی ضرب لگی ہوگی کہ ہم جن جن کو پکارتے ہیں پتہ نہیں ان کو تو ہماری پکار کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، واقعی اللہ ہی ہے کہ جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو جب اختیار بھی سارا اسی کے پاس ہے، جب علم بھی سارا اسی کے پاس ہے، تو پھر اللہ دعوت دیتے ہیں کہ پھر مان لو نا کہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عمر فاروق کے دل پہ ایسی ضرب لگی ہے کہ وہ ماننے کے لیے دل سے جو ہے تیار ہو جاتے ہیں، اور بلکہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو بڑی تاخیر کر دی، 5-6 سال گزار دیے میں نے اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے، مجھے تو فوری جو ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اسی وقت رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ تو تھا کیا؟ یہ قرآن کی تاثیر ہی تو تھی، قرآن کی تاثیر تھی۔ گھر سے نکلے کس لیے تھے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن قرآن کی تاثیر نے اتنا متاثر کر دیا کہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلنے والے وہ غلامی میں آنے کے لیے وہاں پہنچے۔ اللہ اللہ، یہ قرآن حکیم کی تاثیر ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سفیر اول، اور میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ مکہ کا شہزادہ، بڑی شہزادوں جیسی زندگی گزاری، خوبصورت بھی بے انتہا تھے۔ کتنے خوبصورت تھے، میں اس کے لیے صرف ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس سے ان کی خوبصورتی کا اندازہ ہو جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ شخصیت ہے کہ غزوہ احد کے اندر اس شخصیت کو ابن قمیہ نے شہید کیا تھا، اور شہید کیا سمجھ کے کیا تھا؟ شہید یہ سمجھ کے کیا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر رہا ہوں، اسی لیے اس نے افواہ اڑا دی تھی۔ تو ان کا حسن میرے آقا سے ملتا تھا، اس سے بڑھ کر اور حسن کی میں کیا جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں۔ آقا سے شکل ملتی تھی، مشابہت اتنی تھی کہ ابن قمیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کے ان کو شہید کر رہا ہے۔ تو بہرحال بڑے ناز و نام کے اندر پلے تھے، میں ان کو مکہ کا شہزادہ کہا کرتا ہوں۔ یہ جس وقت سفیر اول بن کے مدینہ گئے، مدینہ کے اندر ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، اور یہ مدینہ کے اندر گئے ہیں، مدینہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہ رہے ہیں۔
اور بنو ظفر کے محلے میں تبلیغ کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جس وقت آواز سنی حضرت مصعب بن عمیر کی، ان دونوں کو غصہ آیا کہ یہ ایک نیا دین یہاں پر لے کے پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی کہ اس کا تو کام ختم کرنا چاہیے، اس کا کام تمام کرنا چاہیے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا اسید تم جاؤ اور جا کے اس کا خاتمہ کرو۔ اسید تلوار پکڑ کے یا نیزہ پکڑ کے آگے بڑھے، ان کے قریب پہنچے اور جا کے کہنے لگے کہ تم کیوں یہاں پر آ کے لوگوں کے دین کو خراب کر رہے ہو؟ حضرت مصعب نے کہا تھوڑی دیر بات تو سن لو، ذرا آ کے بیٹھو تو صحیح، پیغام تو سن لو کہ میں کون سا پیغام دے رہا ہوں۔ کہا اچھا چلو سنا دو تم کون سا پیغام دے رہے ہو۔ تھوڑی دیر بیٹھے، قرآن حکیم کی چند آیات سنی اور اسی وقت ہلکا بگوش اسلام ہو گئی۔ اللہ اللہ، یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ اور پھر کہنے لگے میں ایک دوسرے سردار کو بھی بھیجتا ہوں، اس کو بھی مسلمان کر کے چھوڑنا۔ پھر گئے حضرت سعد بن معاذ کے پاس اور ان سے کہا کہ میں ادھر بات سن کے آیا ہوں، تم بھی ذرا جا کے بات تو سنو۔ وہ بات سننے والی ہے جو ان کی۔ حضرت سعد بن معاذ آئے اور وہ بھی قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو کے اسی وقت وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے سارے صحابہ کو شہید کیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد اتفاقاً گرفتار ہو گئے۔ کچھ صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر لیا۔ الحمدللہ۔ لیکن وہ صحابہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ ہم نے کس کو گرفتار کر لیا ہے۔ لا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ثمامہ بندھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا پہچانتے تھے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے کہا کہ جانتے ہو کس کو باندھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ تو کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ ثمامہ ہے، یہ ثمامہ بن اسال اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، اپنے علاقے کے حکمران تھے، ریاست کے سردار تھے۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا آگے بڑھے، ثمامہ کیا خیال ہے، اسلام قبول کرنے؟ حضرت ثمامہ کہنے لگے، اس وقت تو ابھی کافر تھے، حضرت ثمامہ کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو آپ قتل کرنے میں بھی حق بجانب ہیں، میں نے آپ کے کئی بندے مارے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کوئی مال و دولت لینا چاہیں تو میرے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہیں، جتنا چاہیں وہ دے سکتا ہوں، اور اگر آپ مجھے ویسے معاف کر دیں تو ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان میں سے کچھ نہیں چاہتا، میں تو تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، نہیں منظور تو پھر پڑے رہو۔ اب وہیں پہ بندھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو قیدی، بندھے ہوئے ہیں، لیکن صحابہ کرام سے نبی اکرم نے کہا کہ خیال رکھنا ہے ان کا کھانے پینے کا بھی اہتمام رکھنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دودھ بھی ان کے لیے آ رہا ہے۔ اگلے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ کیا خیال ہے، اسلام قبول کرنے؟ انہوں نے پھر وہی 3 باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام قبول نہیں کرنا، قتل کرو گے تو آپ حق بجانب ہیں، اگر مجھے چھوڑنے کے بدلے میں سونا چاندی لینا چاہتے ہیں، مال لینا چاہتے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر ویسے معاف کر دیتے ہیں ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ میرے آقا نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ اچھا پھر ابھی ایسے ہی رہو۔ تیسرے دن پھر پوچھا، تیسرے دن پھر وہی 3 جواب کہ اسلام میں نے قبول نہیں کرنا، باقی یہی 3 چیزیں ہیں میری طرف سے۔ میرے آقا نے کہا اس کو رہا کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اللہ۔ دل میں اسلام رچ چکا ہوا تھا، دل میں اسلام رچ چکا ہوا تھا۔ مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا تھا، کیونکہ میرے آقا یہی نماز پڑھاتے تھے، اس میں قرآن پڑھتے تھے۔
واز کرتے تھے، اس میں قرآن پڑھتے تھے، تو قرآن سنتے رہے تھے 3 دن، دل میں تاثیر اثر کر چکی ہوئی تھی، لیکن کہا کہ میں نے اسلام قبول نہیں کرنا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دیا، کیا میرے آقا نے، باہر گئے، مدینہ سے باہر گئے، نہا دھو کے دوبارہ آ گئے، دوبارہ آ کے کہنے لگے کہ بندے ہوئے اسلام قبول کر لیتا تو لوگوں نے سمجھنا تھا کہ ڈر کے مسلمان ہوئے، اس لیے 3 دن میں آپ کی پیشکش کو ٹھکراتا رہا، لیکن قرآن کی تاثیر میرے اوپر اثر کر چکی ہے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اللہ اللہ، آ کے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جملہ ان کا تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کنتو، میرا یہ حال تھا کہ ما وجہ ابغض الی من وجہک، کہ معاذ اللہ آپ کے چہرے سے زیادہ برا مجھے کوئی چہرہ نہیں لگتا تھا، ولا دین ابغض الی من دینک، اور آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے برا نہیں لگتا تھا، ولا بلد ابغض الی من بلدک، اور کوئی شہر مجھے آپ کے شہر سے بڑھ کے برا نہیں لگتا تھا۔ ثم لقد اصبحت، لیکن اب یہ میرا حال ہو چکا ہے کہ ما وجہ احب الی من وجہک، کہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے سب سے زیادہ پیارا چہرہ اور کوئی نہیں لگتا، مجھے محبوب چہرہ اور کوئی نہیں لگتا، ولا دین احب الی من دینک، اور مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین محبوب نہیں لگتا، پیارا نہیں لگتا، ولا بلد احب الی من بلدک، اور کوئی شہر مجھے آپ کے شہر سے زیادہ پیارا نہیں لگتا۔ انی اشہد لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو حضرت ثمامہ کے اوپر بھی قرآن حکیم کی تاثیر اپنا اثر کرتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا کا مدنی دور ہے۔ حضرت طفیل بن عمر، قبیلہ دوس کے سردار، وہ آتے ہیں مکہ کے اندر، مکہ والے آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں ان کا، اور استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں سناتے ہیں کہ دیکھنا یہاں ایک بندہ ہے محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، خیال کرنا اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے، بہت بڑا جادوگر ہے، اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو اس کی آواز سن لیتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے اس کی دعوت کو، اس کے جادو کی وجہ سے، میاں بیوی سے جدا ہو رہا ہے، بیوی میاں سے جدا ہو رہی ہے، وہ سب پر جادو چلا رہے۔ خیال کرنا اس کی آواز سے بچ کے رہنا، اس کی آواز کانوں میں پڑ گئی تو بہت برا ہوگا۔ اللہ اللہ، حضرت طفیل کہتے ہیں میں اتنا ڈر گیا کہ پتہ نہیں میں کیسے غلام بن جاؤں گا، جو ہو اپنی قوم کا سردار تو اس کو دکھ رہا ہو کہ مجھے غلامی مل جائے گی تو میں غلام بن جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے میں اپنے گھر والوں سے بھی جدا ہو جاؤں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ ڈر گئے، ایسے ڈرے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی، کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی کہ مجھے پتہ نہ چلے تو ان کی آواز آ جائے اور میرے اوپر ان کا جادو چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ اللہ، اب روئی ٹھونس لی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کیونکہ کفار بھی حج اور عمرہ کرتے ہوتے تھے اپنے انداز میں، اگرچہ اس کے اندر کئی جو ہے وہ خرابیاں کرتے تھے، لیکن بہرحال کرتے ضرور تھے حج اور عمرہ۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر اپنی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ ان کی نظر پڑتی ہے، جب طریقہ عبادت دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہیں، ان کو یہ نظارہ بڑا پیارا لگ گیا کہ یہ بندہ بڑے عجیب انداز سے عبادت کر رہا ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے اس کا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی قریب ہو گئے
اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، اب جب قریب آ گئے ہیں تو کانوں میں روئی ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ آواز پڑنی شروع ہو گئی، اور اب آواز بھی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی آواز اور ہو بھی قرآن حکیم کی تلاوت، کانوں کے اندر روئی زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکی، تھوڑی دیر بعد روئی نکال دی کہ اس کلام کو تو غور سے سننا چاہیے۔ بہرحال میرے آقا اپنی عبادت ختم کر کے جس وقت گھر کی طرف تشریف لے گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر بیٹھے، کہنے لگے کہ میں نے آپ سے جو کلام سنا ہے اس طرح کا کلام کبھی نہیں سنا، تھوڑا اور سنا دیجئے مجھے اسی کلام کا حصہ۔ میرے آقا نے سورۃ الاخلاص سنائی، سورۃ الفلق سنائی، اللہ اللہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور یہ جو غلامی سے بچنے کے لیے کانوں میں روئی ٹھونس رہے تھے اسی وقت غلامی کو قبول کر لیا۔ قرآن حکیم کی تاثیر ہے، اللہ اللہ۔ اور حضرت خالد ابن عقبہ بہت بڑے شاعر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے قرآن حکیم کے حوالہ سے کہ واللہ ان لہو لحلاوۃ، اللہ کی قسم اس پیغام کے اندر، اس کی چیز کے اندر، قرآن حکیم کے اندر مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَرَاوَةٌ، اور بے شک اس کے اوپر تازگی ہی تازگی ہے، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اور بے شک اس کا نیچے کا حصہ بھی بھرپور ہے، وَإِنَّ آلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور اس کا بلند حصہ بھی ثمرآور ہے، وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ، اور کوئی انسان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، کوئی انسان اس طرح کا کلام نہیں کر سکتا۔ لبید عامری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے شاعر تھے، ان شعراء میں سے تھے جن شعراء کے متعلق عرب لوگ یہ جملہ بولتے تھے کہ ان لوگوں کی شاعری تو ایسی ہے کہ اکتبوها علی الحناجر ولو بالخناجر، کہ ان کی شاعری اتنی پیاری ہے، اتنی جو ہے وہ اچھی ہے کہ اگر تمہارے پاس کاغذ قلم نہیں ہے نا لکھنے کے لیے تو بے شک تمہیں اپنی گردنوں پہ اوپر، اپنی شاہ رگوں کے اوپر بھی لکھنا پڑے اور خنجروں کی نوک سے لکھنا پڑے تو ان کی شاعری کو پھر بھی لکھا کرو، اتنی اعلیٰ شاعری ہے ان کی۔ تو ان شخصیات میں، ان شعراء میں سے تھے لبید عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت قرآن سنا اتنے متاثر ہوئے، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد شاعری چھوڑ دی، کہنے لگے کہ اس قرآن کے آنے کے بعد مجھے شاعری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک دفعہ حضرت لبید عامری سے کہا تھا، لبید کبھی کوئی تازہ شعر نہیں سنایا، اب کوئی اپنا تازہ شعر تو سناؤ نا۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم جس دن سے سورۃ البقرہ سنی ہے اس دن کے بعد میں نے آج تک کوئی شعر نہیں کہا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی تاثیر ہے جس سے متاثر ہوئے ہیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں، متاثر ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ذوالبجادین ایک چرواہے ہیں اور ادھر ادھر بکریوں کو چراتے چراتے لوگوں سے قرآن کی آواز سنتے ہیں، متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، ایک آخری بات کر کے بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ سورہ نجم نازل ہوئی، آخری آیت مبارکہ سجدے کی آیت ہے، میرے آقا تلاوت کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، آخری آیت مبارکہ پہ پہنچے ہیں، کچھ صحابہ کرام بھی قریب موجود ہیں اور کئی سارے کافر بھی قریب موجود ہیں۔ اب جس وقت آخری آیت پہ پہنچے ہیں، قرآن حکیم کی تاثیر ہے، سجدہ کرنا تھا میرے آقا نے، جب آقا نے کرنا ہے تو صحابہ نے بھی کرنا ہی کرنا ہے۔ صحابہ جو ہیں وہ فوری طور پر میرے آقا کی ہر عمل کو جو ہے وہ اس کے اوپر پورا اترتے تھے، فوراً خود اختیار کرتے تھے۔ میرے آقا نے سجدہ کیا، صحابہ کرام بھی سجدے میں چلے گئے، حتیٰ کہ تاثیر قرآن نے اتنا اثر کیا کہ جتنے قریب کافر موجود تھے بے اختیار وہ بھی سارے سجدے میں چلے گئے، بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ صرف ایک بدبخت تھا کہ جو سجدے میں نہیں گیا،
لیکن اس کے اوپر بھی اتنا اثر ضرور ہوا، زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے اپنی پیشانی کے ساتھ لگا کے کہنے لگا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی گویا کہ سجدے کا ایک انداز تو اس نے بھی بنا ہی لیا۔ اللہ اللہ، حق درم ذرا زیادہ تھا تو اس لیے اکڑا تو رہا، لیکن پھر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو اس کتاب کی، قرآن حکیم کی یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ یہ کتاب اتنی تاثیر والی کتاب ہے کہ جس کی جہان کے اندر کوئی مثال نہیں مل سکتی، کسی کتاب کے اندر ایسی تاثیر نہیں ہو سکتی جیسی تاثیر اس کتاب میں ہے۔ میرے محترم احباب، قرآن حکیم کی فضیلت کے پہلو بے شمار ہیں، اتنے زیادہ پہلو ہیں۔ قرآن حکیم کی جامعیت کا ذکر کروں، وہ ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ قرآن حکیم کا حفظ آسان ہونا، چھوٹی چھوٹی کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ملتا، قرآن حکیم کے حافظ آپ کو دنیا کے گوشے گوشے میں ملتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ قرآن حکیم چیلنج کر رہا ہے، بار بار چیلنج کر رہا ہے، کوئی ہے جو اس طرح کی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دے؟ یہ معجزانہ کلام ہے، اس طرح کی کوئی ایک صورت 14 صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی نہیں بنا سکا۔ اس پر بات کروں، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ پوری کائنات کے اندر جتنے ذوق کے ساتھ اس قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، پوری کائنات میں اتنی تلاوت کسی اور کی کتاب کی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ جتنے معانی کی کثرت اس کتاب کے اندر ہے، جتنے موتی اس کتاب سے نکلتے ہیں، اتنے کسی اور تحریر سے نہیں نکلتے ہیں۔ علماء 14 صدیوں سے تفاسیر لکھ رہے ہیں، علماء 14 صدیوں سے تفاسیر لکھ رہے ہیں، لیکن پھر ہر نیا مفسر جب تفسیر لکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا موتی اللہ اس کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی بات وہ بھی کر گزرتا ہے۔ تو موتیوں کا ذخیرہ جو ہے وہ تفسیر کے موتیوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہو رہا۔ تو یہ سارے پہلو بڑی فضیلتوں والے پہلو ہیں۔ اللہ اللہ، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، چونکہ بہت سارا وقت ہو گیا، 5 درس جو ہے وہ اسی عنوان پر ہو گئے، اس لیے میں اس کو جو ہے وہ یہیں پہ سمیٹنا چاہوں گا۔ البتہ ایک چیز جو ہے وہ اس حوالہ سے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جب فضیلت کے مختلف پہلو جو ہیں ان کا ذکر کیا جائے اور پھر رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے اگلا اور آخری درس اس موضوع پر جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن حکیم کی فضیلت کا ہوگا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے عنوان پر چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔